الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آیت آپ نے سنی ہے، یہ سورہ اسراء، جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، سورت نمبر 17، آیت نمبر 1، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فلسطین کے مستقبل کے متعلق بتا رہے ہیں اور فلسطین کی امپورٹنس بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس آیت کے اندر بہت سی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں، لیکن چونکہ جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے فلسطین کا، تو فلسطین کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کون سی ایسی نشانی رکھی ہے جس سے مسلمانوں کے دلوں کو یہ سکون مل جائے کہ فلسطین کے اوپر، خاص طور پہ مسجد اقصیٰ کے اوپر، سوائے مسلمانوں کو کسی کا حق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحان یعنی ایسی ہستی جو ہر عیب سے پاک ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا کوئی غلطی نہیں ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، وہ پاک ذات جو اپنے بندے کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے گی۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام یعنی مکہ سے، خانہ کعبہ سے مسجد الاقصیٰ تک یہ سفر کیوں کرایا؟ کیا صرف ایک سیر تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی جائے؟ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیغام میں بہت صاف ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ انبیاء سورت نمبر 21 اور آیت نمبر 16-17 میں، پھر 18 بھی اس کی مزید تفصیل بیان کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، یہ جو ہم نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، یہ ہم نے کھیل کود نہیں بنایا۔ وَلَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهْوًا ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو آپ کو اصل مقصد سے دور کر دے، ایسی بات میں مشغول ہو جانا جو آپ کو اصل مقصد سے دور کر دے، اس کو کہتے ہیں لہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم نے ارادہ کرنا ہی تھا کسی لہو کام کے کرنے کا، جیسے کھیل کود یا کھیل تماشا بنانے کا، یا بغیر مقصد کوئی کام کرنے کا اگر ہم نے ارادہ کرنا ہی تھا، لَأَتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ، تو ہم اس میں سے کرتے جو ہمارے پاس ہے اگر ہم نے کچھ کرنا ہی ہوتا۔ اس کا مطلب کہ یہ جو سفر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا، یہ بغیر مقصد کے نہیں کرایا۔ اب اس سفر میں ہوا کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لا کر پھر تمام انبیاء کی امامت کا شرف بخشا۔ اس کا مطلب کہ تمام انبیاء اس بات پر متفق کہ امامت اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی ہے مسجد اقصیٰ کی۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے، مکہ سے مدینہ کا سفر کرایا، وہاں پہ مسجد بنی، امام کون ہوئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج تقریباً 1500 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی امامت کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں گئی سوائے اس کے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا تھا۔ مسجد نبوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور مسلمانوں کے ہاتھ میں امامت رہی اور رہے گی۔ اب جو مسجد الحرام ہے، جو پہلی مسجد، جو سب سے زیادہ مقدس مسجد جہاں پہ حج کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد آدم علیہ السلام کے بعد جب وقت آیا تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی بنیادیں رکھی۔
چاہتے تو اسحاق علیہ السلام کو بھی شامل کر دیتے اللہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد الحرام کی جو تعمیر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں کرائی، جس لڑی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی لڑی کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں وہاں کی امامت نہیں جائے گی، کیونکہ وہاں کے امام ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ پھر کوئی بھی بیچ میں ایسا دور نہیں آیا کہ مسجد الحرام کی امامت کسی غیر اسماعیلی کو مل جائے، غیر ابراہیمی کو مل جائے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئی، اور وہاں پہ بھی سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے کوئی دوسرا امامت اب نہیں کر سکتا۔ تیسری مسجد، مسجد الاقصی، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو لے کے گئے؟ بنوائی کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بنائی، جس کے اوپر یہ یہودی اتنے کودتے ہیں۔ اس مسجد کو بنایا کس نے؟ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آزمایا، ان کو ان کی غلطیاں بتائیں، ان کی کتابوں میں موجود جتنے انبیاء آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ہر ایک نے ان کے پر لان تان کی۔ ایزیکیل میں تو یہاں تک آیا، جب اس کا باب 22 جب پڑھتے ہیں تو اس میں یہاں تک آیا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ ہمارے لیے ایک میل کی مانند ہو گیا ہے، میں ان سب کو یروشلم میں جمع کر کے اپنی غضب کی آگ اس بھٹی میں پھونکوں گا جس میں ان سب کو جمع کروں گا، یعنی یروشلم بھٹی بنایا جائے گا، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے غضب کی آگ پھونکیں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ بائبل کہتی ہے، اور پھر ان سب کو بھسم کیا جائے گا، بھسم کیا جائے گا۔ اس لیے مسجد الاقصی کی امامت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروائی گئی، اس کا مطلب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی اس مسجد کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے خلیفہ جب آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بغیر جنگ و جدل کے ہمارے جو بھائی عیسائی ہیں انہوں نے چابیاں لا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دی، جب ان کو پتا چلا کہ یہ وہی عمر ہے جس کا تذکرہ ہمیں ہماری کتابوں میں ملتا ہے۔ کچھ لوگ کم علمی کی وجہ سے کہیں گے کہ یہ شخص عیسائیوں کو بھی اپنا بھائی کہتا ہے۔ بات تاکہ لمبی نہ ہو، احادیث اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ حجرات سورت نمبر 49 آیت نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل۔ اے لوگو، یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں، اے مکہ کے رہنے والوں، کیا کہا؟ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اس کا مطلب کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں۔ اس روح سے ہمارے اندر جب تک یہ نفرت رہے گی، جب تک یہ تقسیم رہے گی، ہم دین کا کام نہیں کر سکتے۔ ہمیں دوسرے کی قبر کی فکر کرنی ہوگی، ورنہ ہماری قبر بھی محفوظ نہیں ہوگی۔ اب جب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ مسجد اقصی بھی امپورٹنٹ ہے، مسجد حرام کی طرح، مسجد نبوی کی طرح، سب سے پہلے مسجد الحرام، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد الاقصی، اس کی امامت صرف مسلمانوں کے ہاتھ میں رہے گی، اس کی امامت صرف مسلمانوں کے ہاتھ میں رہے گی۔ یہ یہودی زیونسٹ سارے یہودی نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں منہم المؤمنون واکثرهم فاسقون، ان میں مومن بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت وہ فاسق ہے، وہ فاسق ہیں۔ ان کے اندر ایک عقیدہ ہے جو ان کے بڑوں کی طرف سے ان کو ملا، جنہوں نے اپنی ہاتھ سے کتابیں لکھی اور انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا ہے ان کا عقیدہ؟ کس عقیدے کے پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں؟ ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے تاکہ سر اٹھا کے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیں اور لوگوں کو یہ بتائیں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین قانون بھی ہے، دین رہنے کا طریقہ بھی ہے، دین ہمارا وہ رہنے کا طریقہ اور وہ قانون کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمارا قانون، ہمارا رہنے کا طریقہ اللہ کے سامنے ایک ہی قابل قبول ہے، وہ ہے اسلام، وہ ہے اسلام۔ اسلام کا مطلب ہے امن حاصل کرنا اور امن دینا، اللہ کی خواہشات کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے بعد۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر یہ غلیظ عقیدہ جس کی وجہ سے انہوں نے فلسطینیوں کی جگہ چھین لی ان سے، باقی جتنے غیر یہودی ہیں ان کو پاگل بنانا،
ان کو دھوکہ دینا، یہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ ان کے بڑوں کی وراثت ہے جو ان کو ملی، جن کو دین بنا کے ان کے اندر ڈالا گیا۔ ان کی کتاب اولڈ ٹیسٹامنٹ، یہ پوری بائبل کو نہیں مانتے، صرف اولڈ ٹیسٹامنٹ، اور دوسری کتاب ان کی جو مقدس ہے وہ ہے تلمود، شبت 32A، اس میں کیا لکھا ہے؟ ہر یہودی 2800 غلاموں کا مالک بنے گا۔ کتنے؟ 2800۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ پوری دنیا کو غلام بنانا چاہتے ہیں، یہ لوگ پوری دنیا کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے ہیں، عام پبلک نہیں، امریکہ کی گورنمنٹ وہ ان کی غلام بن چکی، یورپین چند گورنمنٹ جو ان کی غلام بنی ہوئی ہیں، جنہوں نے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے۔ 2800 غلاموں کا خواب دیکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواب دیکھتے ہیں تو ان کا خواب پورا ہوگا۔ واحد ریزسٹنس جو ان کے سامنے ہے وہ نام نہاد مسلمان نہیں، وہ اسلام ہے۔ اسلام سے ان کو خطرہ ہے کہ جب تک اسلام رہے گا ہمارے غلام ہمیں نہیں ملنے والے اور نہ ہی ان کو ملیں گے۔ اسلام اس دنیا کے اندر عمل لینے کے لیے آیا ہے، غلامی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ ان کا عقیدہ کہ صرف یہودیوں میں آپس میں بھائی چارہ ہے، یہ انسان ہیں، باقی لوگ، باقی دنیا کے لوگ ان کے بھائی نہیں ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ تمام دنیا کے لوگ تمہارے بھائی ہیں۔ وہ یونیورسل بردرہڈ کو سپورٹ کرتا ہے، جبکہ یہ یہودیت یہ خاص طبقے کو اپنا بھائی مانتی ہے۔ کیا کہتا ہے بابا مسیح؟ یہ بھی تلمود ہے، بابا مسیح 61A، وہ کیا کہتا ہے؟ نو نے بینے دے روبارے ای فرتیلی، یہ صحیح نہیں ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی چیز چھین لو، مگر یہ صحیح ہے کہ تم ایک غیر یہود سے اس کی چیز کو چھین لو، یہ تمہیں اجازت ہے۔ اور اجازت کس کی نہیں ہے کہ تم اپنے بھائی سے اس سے کوئی چیز چھین لو، دے روبارے یعنی ڈکیتی کر کے، اس سے زبردستی کر کے چھین لو۔ تو یہ آپس میں بھائی ہیں، یہودیوں کو ہی بھائی سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ سب یہ ان کے دشمن ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کو بھائی نہیں سمجھتے۔ اسی لیے اس عقیدے کے تحت انہوں نے باہر سے یہودیوں کو بلایا جو بدماش تھے، ٹیررسٹ تھے، ان کو بلایا، ان کو یہ آیتیں سنائیں کہ تمہیں غلام بھی ملیں گے اور تمہارے لیے ثواب کا کام ہے کہ ان سے ان کی جگہوں کو چھین لو۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے لیے تھریٹ بنا ہوا ہے یہ اسرائیل، پوری دنیا کے لیے تھریٹ بنا ہوا ہے۔ اور عیسائیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ فرسٹ زوار اور اس کی فرسٹ زوار 168 فرسٹ زوار وہ کیا کہتا ہے کہ لیبرئی دیونو امبرولیار کرسٹیانی، کہ جو عبری ہیں، جو یہودی ہیں، یہ دھوکہ دیں، حق ہے ان کا دھوکہ دینا، کن کو؟ عیسائیوں کو۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ ان کی ریلیجس کتاب کہتی ہے، یہ ان کی مقدس کتاب کہتی ہے، جس کو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بعد یعنی زبور، انجیل کو نہیں مانتے، تورات اور زبور اور باقی انبیاء کے جو صحیفے ہیں ان کے بعد جو ان کی مقدس کتاب ہے وہ یہ تلمود ہے، یہ تلمود ہے۔ آج مسلمان اپنی غفلت میں شیطان کی سازشوں میں ایسا پھنسا ہوا ہے۔ ابھی 14 اگست گزرا، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ہجرت کرنا پڑی، طائف میں پتھر کھانے پڑے، پھر وقت آیا کہ اللہ نے مکہ فتح کرا دیا۔ اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں تھی۔ مشرکوں سے آزادی ملی، شرک سے آزادی ملی، بتوں سے آزادی ملی، لیکن میرے نبی نے کوئی دن مختص نہیں کیا کہ اس دن ہم نے فتح مکہ کیا، اس دن مکہ والوں کو آزادی ملی۔ نہ تو مکہ والوں نے اس دن کو خاص کیا، نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو خاص کیا، نہ ہی مدینہ والوں نے خاص کیا۔ ہم نے بدر میں کامیابی لی، کوئی دن خاص نہیں ہوا۔ سب سے بڑا دن اگر کوئی خاص ہو سکتا تھا، جس کی خواہش یہودیوں نے کی تھی کہ کاش یہ ہمیں ملتا تو ہم اسے اپنا عید کا دن بنا لیتے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تمہارا قانون مکمل کر دیا، تمہارے رہنے کے طریقے کو مکمل کر دیا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کو بھی کوئی عید کا دن نہیں بنایا، کوئی جشن کا دن نہیں بنایا، کوئی پرچم ایسا نہیں آیا جس کو سلامی دی جائے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ کہ ابھی دین کا کام مکمل نہیں ہوا، دین کا کام مکمل نہیں ہوا۔ اللہ نے ایک ٹاسک دی ہے ہمیں ایک مقصد دیا ہے، اور اس مقصد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کم از کم 3 مقاموں پر بالکل واضح کر کے بیان کیا۔ سورہ توبہ سورت نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورت نمبر 48 آیت نمبر 28 28، سورہ صف سورت نمبر 61 اور آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو حق دے کر بھیجا، حق کے ساتھ بھیجا کہ اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے، اس قانون کو تمام قانون کے اوپر غالب کر دے، اس رہنے کے طریقے کو تمام رہنوں کے طریقے جو ہیں تمام رہنے کے طریقوں کے اوپر غالب کر دے۔ یہ ابھی باقی ہے کام، یہ جشن کا وقت نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو حکم دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، باقی اصحاب رسول کو بھیجا کہ کوئی پکی قبر نظر آئے، کوئی اونچی قبر نظر آئے اس کو برابر کر دینا۔ ہم نے کیا کیا پاکستان میں؟ قبروں کو برابر نہیں کیا، مزاروں کو نہیں گرایا، مزاروں کے اوپر آج بھی میلے ٹھیلے لگتے ہیں۔ میری نبی سے ایک میلہ ٹھیلا بتا دو۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء موجود تھے، ان کے دور میں کوئی ایسا میلہ ٹھیلا ہوا ہو؟ اسحاق و اسماعیل علیہ السلام آئے، ان کے دور میں کوئی میلہ ٹھیلا ہو؟ کتنے ہی انبیاء آئے، اٹھاؤ تورات، اٹھاؤ زبور، اٹھاؤ انجیل، اٹھاؤ آخری کتاب قرآن کو، کہیں تو کوئی ایسا عقیدہ مل جائے کہ قبروں کو پکی کرنا۔ تورات نے بھی مخالفت کی، زبور نے بھی مخالفت کی، انجیل نے بھی مخالفت کی۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، کیونکہ آج کل یہ فیشن چلا ہوا ہے، 5 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو دیکھنا نہیں چاہتے، علم نہیں لینا چاہتے، بس آگے سے آگے ہم نے دیکھ لی، آگے سے آگے جانا چاہتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، ہاتھ ٹوٹتے ہیں، AOA لکھ دیتے ہیں، کچھ AO لکھ دیتے ہیں کہ یہ تمہارا سلام ہو گیا۔ تم پر اللہ کی رحمتیں آئیں گی؟ جو تم بتوں کے پجاری بنے ہو تم پر اللہ کی رحمتیں آئیں گی؟ مزاروں کے اوپر جاتے ہو سجدہ کرتے ہو تم پر اللہ کی رحمتیں آئیں گی؟ میرے نبی نے کہا تھا کہ مزاروں کو پسپا کر دو، میرے نبی نے کہا تھا کہ اونچی قبر کو نیچا کر دو، زمین کے برابر کر دو، پکی قبر کو مٹا دو، کچی قبر ہوگی۔ تم نے وہ کام تو نہ کیا، تم نے میلے ٹھیلوں کو سپورٹ کیا، اور کیا تو مسجدوں کو گرانا شروع کر دیا، اور کیا کہا کہ یہ مسجدیں غیر قانونی ہیں۔ یہ مسجدیں، یہاں تک خبر آئی کہ 50 مسجدوں کو شہید کرنا ہے۔ یہ 50 مسجدیں جو ایک دن پہلے نہیں بنی، ایک ہفتہ پہلے نہیں بنی، ایک مہینہ یا ایک سال پہلے نہیں بنی، کوئی 1980 میں جو مسجد بنی جس کو ابھی شہید کیا، اس کی بنیادیں تو پاکستان بننے سے پہلے کی تھی۔ آج یہ غیر قانونی آپ کو نظر آتے ہیں، اللہ کے غر آپ کو نظر آتے ہیں، آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ ہم نے ایک بنیاد مخصوص کیا، ابھی تک اس کی خوشی نہیں جا رہی۔ کوئی ایک چپا تو دکھاؤ جس کے اوپر تم نے اللہ کا قانون نافذ کیا ہو۔ باتیں کڑوی ہیں، نہیں چاہیے ہمیں ایسی جشن آزادی کہ ابھی دین کا کام مکمل نہیں ہوا۔ تم نے ایک چھوٹے سے خطے کے اندر صرف یہ نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پوری دنیا کو بھول گئے۔ فلسطین کے بچے باجے تو دور، ان کے باجے ان کی سسکیاں ہیں، ان کے باجے ان کی آہیں ہیں، ان کے باجے ان کی منہ سے نکلتی وہ بد دعائیں ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں۔ تم نے جھنڈا بلند کیا، انہوں نے ہاتھ بلند کیے کہ یا اللہ ان کو سزا دینا، یا اللہ ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے شکایت کریں گے۔ اس بچے کو کیسے بھول گئے جو اپنی ماں کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر رہا تھا؟ تم نے جھنڈے بلند کیے، تم نے تحفے تحائف بانٹے، اس بچوں کو کیسے بھول گئے؟ ان مائوں کو کیسے بھول گئے جن کی گودیں اجڑ گئی؟ وہ باپ جو اپنے بچوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے قتل ہوتا دیکھتا ہے، وہ بچہ جو اپنے باپ کے دھجیاں اڑتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ بچے جنہوں نے ریپ ہوتے دیکھے اپنی ماں کے، وہ بچے جنہوں نے دھجیاں اڑتے ہوئے دیکھے اپنے ماں باپ کے، تم آج بنیاد مرصوص لے کر بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ نے تو کہا تھا اس دین کو غالب کرنا، تم نے اپنے نیشنلزم کو غالب کیا،
आज जश्न आजादी मनाते हो, उन मासूम की कब्रों के ऊपर जाकर देखो जिनको कोई कब्र नसीब नहीं हुई। लोग कहते 60,000, ये 60,000 की फिगर नहीं, 70,000 की फिगर नहीं, ये उम्मत मुस्लिमा की फिगर है। कितने ही बच्चे, कितने ही माएं जो अभी हामला थी, कितने बच्चे जिन्होंने अभी पूरी तरह आंख नहीं खोली थी और वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। इनको पता है कि कोई ऐसा मुसलमान लीडर नहीं जो उठेगा, जिनके लिए कहते हैं जी बड़ा यूरोप के अंदर हकूक खुद इरादियत है, औरतों के हकूक की बात की जाती है। आज की हुकूमतें यह हकूक खुद इरादियत या औरतों और बच्चों के हकूक की बात नहीं करती। इन्होंने अपना माथा टेका है इस नेतन्याहू के सामने। वो ट्रंप हो या बाइडन हो, ओबामा हो, वो कोई भी हो, वो यूरोपियन कोई भी हुकूमत हो, इल्ला मन रहम अल्लाह, अल्लाह उनको हिदायत दे दे, हक की हिदायत दे दे, जिन्होंने फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाई। जैसे ये इटली है या जर्मनी है या ये अमेरिका है, जहां पे बड़ी हकूक की बात होती थी। आज कहां गए वो हकूक? औरतों के हकूक, बच्चों के हकूक। और सबसे बड़ी बात तो इन मुसलमानों को लेकर करनी पड़ती है कि अल्लाह ने तो कहा था, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, वही है जिसने अपने रसूल को भेजा हक के साथ, दीनुल हक के साथ, कि इस दीन को गालिब कर दे बाकी तमाम अदियान के ऊपर। हमने समझा हमारा काम मुकम्मल हो गया, पाकिस्तान बन गया, बस इस खित्ते की हिफाजत करनी है। अल्लाह के सामने जवाब देना होगा, अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। ये जो आज हम फिरकों में बटे हुए हैं, जो आज हम एक दूसरे की मस्जिदों में जाना पसंद नहीं करते, जो आज हमारे मुंहों से निकलता है जो हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है। अल्लाह के बंदो, तुम्हारे पास कुरान है, तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ दीन है, तुम्हारे पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। ये टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी, ये ज्यादती काम नहीं करेगी। काम करेगी तो तुम्हारी अकीदत जो तुम्हारे दीन के साथ होगी, तुम्हारी अकीदत जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ होगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को टेढ़ा मत करना इसके बाद कि तूने हिदायत दे दी। व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, और तू हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा, ए तू ही देने वाला है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।